الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حضور کا حج کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 ہجری کو صحابہ اکرام کے ساتھ حج کے ارادے سے مدینہ المنورہ سے روانہ ہوئے۔ اس حج کے موقع پر مسلمانوں کا ایک جمع غفیر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ آیا تھا۔ آپ نے وادی طوا میں قیام فرمایا۔ حالت احرام میں مکہ شریف میں ذی الحج کی 5 تاریخ کو آپ تشریف لائے۔ جب کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑی تو آپ نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا کی۔ مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور طواف کی نیت کر کے حجر اسود کو بوسہ دے کر دعا پڑھی۔ آپ نے حالت احرام میں اپنا دایاں کندھا کھولا اور طواف شروع کر دیا۔ جب آپ چلتے ہوئے کعبے کے ایک کونے رکن یمانی پر پہنچے تو اسے بھی چوم کر دعا پڑھی اور اس سے قبل پہلے چکر کی دعا بھی پڑھی۔ جب آپ چلتے ہوئے دوبارہ حجر اسود پر پہنچے تو آپ کا پہلا چکر پورا ہو گیا۔ پھر پہلے کی طرح دوسرا چکر شروع کیا اور ہر چکر میں حجر اسود اور رکن یمانی اور اس چکر کی دعا بھی پڑھتے رہے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر کعبے کے گرد لگا کر طواف پورا کیا اور ابتدائی 3 چکروں میں رمل بھی کیا، یعنی جلد جلد چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے گئے اور کاندھے ہلاتے گئے۔ جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے تو مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ یہ ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی۔ پھر حضور علیہ السلام ملتزم پر تشریف لائے۔ باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان کے حصے کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس سے لپٹ کر روئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ملتزم کی دعا بھی پڑھی۔ پھر آپ زمزم شریف پر تشریف لائے اور کھڑے کھڑے جی بھر کر پانی پیا۔ پھر آپ سعی کرنے کے لیے صفا و مروہ پر تشریف لے گئے اور حضرت ہاجرہ کی سنت کو آپ نے قیامت تک کے لیے تابندگی بخش دی۔ پہلے سعی کی نیت کی، پھر کوہ صفا کی دعا پڑھی اور جانب مروہ روانہ ہوئے اور مروہ پر جا کر اس کی دعا پڑھی اور پھر کوہ صفا کی طرف چلے۔ اس طرح آپ نے 7 پھیرے کیے۔ آخری پھیرا مروہ پر ختم ہوا۔ ہر پھیرے میں جب آپ میلین اکثرین کے مقام پر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے دوڑنا شروع کر دیا۔ جب وہ مقام گزر گیا تو آپ پھر حسب سابق آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ ہر چکر میں آپ کوہ صفا و مروہ کی دعائیں اور میلین اکثرین کی دعا بھی پڑھتے رہے۔ جب آپ صحیح سے فارغ ہوئے تو کعبے میں مطاف کے کنارے اور حجر اسود کی سیدھ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ پھر حضرت علیہ السلام ذی الحج کی 8 تاریخ کو صبح نماز فجر کے بعد مینا کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں آپ نے 5 نمازیں ادا فرمائیں: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی نماز فجر۔ پھر ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو طلوع آفتاب کے بعد آپ مینا سے میدان عرفات میں پہنچے، جو کہ مکہ سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس میدان میں قیام کرنا حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر کسی بھی حاجی نے یہاں تھوڑی سی دیر بھی قیام نہ کیا تو اس کا حج ادا نہ ہوگا۔ عرفات کے میدان میں حضرت علیہ السلام نے مسجد نمرہ کے پاس قیام کیا اور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر تاریخی اور عظیم الشان خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا: لوگو، تمہیں عنقریب خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ لوگوں، میں خیال کرتا ہوں کہ پھر تم اور میں اس مجلس میں دوبارہ کبھی اکٹھے نہ ہوں گے۔
مسلمانوں کی جان، مال، آبرو ایک دوسرے کے لیے اسی طرح محترم ہے جس طرح آج کے دن اس شہر کی، اس مہینے کی حرمت تم کرتے ہو۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، کہیں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ جاہلیت کی ہر بات کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں۔ دور جہالت کے قتل و خون ریزی کے تمام جھگڑوں کو ملیہ میٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو کہ میرے خاندان کا ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اسی طرح دور جہالت کا سود ختم کرتا ہوں۔ پہلا سود عباس بن عبد المطلب کا جو کہ میرے خاندان کا ہے، سارے کا سارا معاف کرتا ہوں۔ سال میں 1 ماہ کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو، خانہ کعبہ کا حج ادا کرو، اور جو بھی تم میں سے صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ لوگوں، قیامت کے دن جب تم سے اللہ تعالیٰ عز و جل میری بابت پوچھے گا تو بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہمیں کرا دی۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، یہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرے احکامات کو پہنچا دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب باتیں ان لوگوں تک بھی پہنچا دینا جو کہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ ابھی آپ خطبے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جبریل امی خدا کی طرف سے تکمیل دین کی آیت لے کر حاضر ہوئے۔ خطبہ دینے کے بعد آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اذان پڑھو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دے چکے تو حضور علیہ السلام نے نماز ظہر اور عصر دونوں ملا کر پڑھائیں۔ پھر آپ نہایت عاجزی انکساری سے دعا فرمانے لگے، اور یہ دعا اتنی طویل تھی کہ اس میں غروب آفتاب ہو گیا۔ غروب آفتاب کے بعد آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مزدلفہ میں تشریف لائے، اور یہاں پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھایا۔ پھر صبح کی نماز اول وقت میں ادا فرمائی اور مشعر الحرام کے پاس آ کر دعا فرمائی، حتیٰ کہ جب سورج نکلنے کے بالکل قریب آ گیا تو پھر آپ نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کنکریاں چن لو۔ انہوں نے 7 کنکریاں چن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ پھر حضور علیہ السلام سوئے مینا روانہ ہوئے، اور 10 ذی الحج کو آپ مینا میں داخل ہوئے اور کنکریاں مارنے کے لیے قیام کیا، اور ایک ایک کر کے صرف جمرۃ العقبہ پر 7 کنکریاں ماریں۔ ہر کنکری مارتے وقت تکبیر پڑھتے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے قریب ہی تھے ان سے فرمایا، سیکھ لو، شاید آئندہ سال میں حج نہ کر سکوں گا۔ یہاں پر حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ جان لو کہ جو شخص بھی گناہ کرتا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ جو لوگ یہاں حاضر ہیں وہ یہ باتیں ان لوگوں کو بتائیں جو کہ حاضر نہیں ہیں۔ پھر آپ نے قربانی کے فضائل اور اس کا طریقہ لوگوں کو بتایا۔ پھر آپ پہاڑ کے دامن میں تشریف لائے اور قربانی فرمائی، اور با اختلاف روایت 63 یا 70 اونٹ آپ نے نہر فرمائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کا گوشت اور کھال مساکین و غربا میں تقسیم کر دو۔ پھر آپ نے حل کروایا، یعنی سر کے بال کٹوائے اور احرام کھول دیا۔ پھر کعبے میں حاضر ہو کر طواف کیا اور زمزم پر تشریف لا کر پانی نوش فرمایا۔ پھر مینا میں دوبارہ تشریف لے گئے اور رات کو قیام فرمایا۔ پھر صبح اٹھ کر زوال سے پہلے جمرۃ الاولیٰ، جمرۃ الوسطیٰ اور پھر جمرۃ العقبہ کو کنکریاں ماریں، اور 11 اور 12 ذی الحج کو 2 دن یہ عمل دہرایا۔ پھر مکہ مکرمہ میں حاضر ہو کر طواف وداع کیا۔
پر اس میں رمل نہ کیا، پھر صبح کی نماز کعبہ مشرفہ میں ادا کی اور پھر مکہ سے رخصت ہو کر مدینے پہنچ گئے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عمر میں ایک ہی حج ادا فرمایا، جو کہ بعد میں آپ کی زندگی کا آخری حج ثابت ہوا، اور اگلے سال حج سے قبل ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔